أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناه ينفقون. وإذا سمعوا اللغو عارضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلما جاءهم الحق جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قالو تو انہوں نے کہا لولا اوتیا لولا کیوں نہیں اوتیا دی گئی مثلا اس کے مثل ما اوتیا جو دیے گئے موسیٰ یعنی جو موسیٰ کو دیے گئے ان کو کیوں نہیں دیا گیا. اولم یکفروا بما اوتی کیا بلا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے انکار کیا بما اوتی موسیٰ جو دیا گیا موسیٰ کو من قبل اس سے پہلے. قالو انہوں نے کہا سحرانی تظاہرا یہ دونوں جادوگر ہیں تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا ان بکلی کہ بے شک ہم بکلی ہر چیز کا کافر ہر چیز کے ہم انکار کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بکتاب کوئی کتاب من عند اللہ کی طرف سے ہوا اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں سے اتبعہ میں اتباع کروں گا اس کی میں اتباع کروں گا اس کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچو. فعلم اور اگر وہ نہ کریں یستجیبوا لک اگر آپ کی بات نہ مانیں فعلم پس جان لیجئے انما یتبعون کہ در حقیقت یتبعون وہ اتباع کرتے ہیں اہواءہم اپنے خواہشات کی. ومن اضل اور اس سے زیادہ گمراہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا ممن اتبع جو اتباع کرے ہواہ اپنے نفس کی بغیر ہدم من اللہ بغیر کسی اللہ کی طرف کی ہدایت کے. ان اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. وَلَقَدْ اور یقیناً وصلنا پے در پیے کے بعد دیگرے بس ہم نے بھیجے لہم القول ان کے لیے قول یعنی ان کے بعد یعنی ان کے لیے صحیفے لعلہم تاکہ وہ یتذکر نصیحت حاصل کریں. الذین آتینہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب آتینہم الکتاب ہم نے کتاب دی من قبل ان سے پہلے اس سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ اس پر ایمان لانے والے وہ ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر
تو وہ قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا بے شک ہم تھے من قبل ہی اس سے پہلے مسلمین مسلمان تھے، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم دیے جائیں گے جو اجرہم ان کے اجر مرتين دو مرتبہ، یعنی کو ڈبل اجر ملے گا، کس وجہ سے بما صبر اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ الْبِحَسَنَةِ اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنات اچھائی سے سیئہ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا، يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ کوئی سنتے ہیں لغو کو لغو بات، عارضوا تو اسے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے درگزر ان سے دور ہوتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہل ہم نہیں چاہتے الجاہل جاہلوں کے ساتھ، یعنی میل جول ہم نہیں چاہتے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ آئے کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ اگر ان کا یہ کہنا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر نبیوں کے بھیجنے سے پہلے ہم ان پر کوئی عذاب بھیج دیتے تو ان کی یہ بات رہ جاتی کہ اگر رسول ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی بات مان لیتے، اس لیے ہم نے رسول بھیج دیے، آپ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمان رسول بنا کر بھیج دیے، مگر ہوا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، یعنی منہ موڑ لیا اور تکبر اور انات کے ساتھ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کہنے لگے کہ جو جیسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ ان کو کیوں نہیں دیے گئے، جب پہلے حق کی تلاش کرتے کہ وہ حق آتا تو ہم اس کی اتباع کرتے اور ہم مومن ہو جاتے، اور یہاں کا جب وہ حق ان کے پاس آ گیا ہماری طرف سے تو وہ کہنے لگے کہ ان کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئیں، وہ معجزات جیسے جیسے عصا ہے یا اس کو ان کا ہاتھ کا چمک چمک تو نکل جانا ہے، اور جو ان کو دی گئی ان کی دعاؤں سے ٹڈی دل ہو گئے، مینڈک آ گئے، خون ہے جن کو جو بھی ان کی آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام جو مانگتے تھے ان کے لیے ان کے اتنے عذاب آ جایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں ان کو وہ بھی ان کو معجزات دکھا دیے تھے، دریا بھی پھٹ گیا وہ نکل گئے، منو سلوا ان کے لیے اتار دیا گیا، جتنی چیزیں اتاری گئی تو وہ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں دی گئی، اگر وہ بس دیے جاتے تو پھر ایمان لے آتے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا نہیں ہوا کہ پھر جو چیزیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی کیا ان لوگوں نے بھی دیکھ کے اس کا انکار نہیں کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھا دیے، اور بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یا موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، اگر تم ہٹا دے گا تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا قالوا سحران تظاہرا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یعنی دو بھائی ہیں یہ جادوگر ہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کا تو یہ کہنا تو ماننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں، یعنی کہ مراد یہ کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں جادوگروں سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو جادوگر کہا کرتے تھے، یہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی قرت جب سحران ہے تو اس کی مراد یہ کہ تورات اور قرآن یہ دونوں جو ہیں یہ جادو ہیں، لیکن یہ ہے مقصد یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو جادوگر وہ کہا کرتے تھے، تو یہ کون سا اگر ہے ان پر بھی یہ لے آئے، اگر ان کو بھائی ایسے ان کو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بھی دیے، جیسے کافر مشرکین مکہ سے بڑا مانگا کرتے تھے معجزات کے، یہ پہاڑی ہے اس کو آپ سونا بنا دیں ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، یا یہ کر دیں یہاں سے چشمے پھوٹ جائیں، یا آپ کو گھر کیوں نہیں ملتا، آپ کو سونے کے گھر کیوں نہیں ہو جاتا، سارے مطالبات کیا کرتے تو کہتے ہیں اللہ تبارک کہتے ہیں کہ انہوں نے کہنا پھر کہنا انہوں نے یہی تھا، وقالوا انا بكل کافر، ہم جو ہے ہر طرح چیز کا ہم جو بھی آپ کہیں گے ہم اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں، یعنی یہ اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کا تو وہ انکار ہی کرنے والے، انہوں نے یہی کہا تھا پہلے کافر، اور یہ بھی یہی کہیں گے، اور پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہ چلو پھر ایسی کوئی کتاب لیا اللہ کی طرف سے جو ان دونوں سے یعنی قرآن سے اور تورات سے جو زیادہ ہدایت والی ہو، ان دونوں سے اگر ہدایت والی کوئی کتاب ہو تو پھر میں اس کی اتباع کروں گا، اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہو اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں، تو پھر اگر تم لے آؤ گے کیونکہ وہ اگر تم لے آؤ گے تو پھر میں اس پر ایمان لے آؤں گا، میں کوئی اس میں میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ لے آئیں گے
کیونکہ تو قرآن کے بعد درجہ اس کے تورات کا ہی درجہ ہے، قرآن سب سے زیادہ عظمت و شرافت والی کتاب ہے، عزت و کرامت والی تو یہ قرآن ہے، اس کے بعد تورات کا درجہ ہے، کیونکہ جس میں ہدایت اور نور تھا، جس کے مطابق انبیاء اور ان کے ماتحت اللہ کے احکامات کے جاری کیا کرتے تھے۔ تو کہا یہی گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ نہ کریں، اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جان لیں کہ دس دلیل اور برہان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو صرف جھگڑالو ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خواہشات کے پابند لوگ ہوں ان سے تو پھر ہدایت سے وہ خالی ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یا اگر یہ تو اپنی خواہشات کے کہ اپنی مرضی کے مطابق ان کی آپ بات مانیں گے، ان کے مطابق کریں گے تو یہ مانیں گے، ورنہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں، ان کو کوئی کتاب کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر یہ جان لیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جب وہ خواہشات کی پیروی کرے؟ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے نہیں، اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات کی ہماری جس طرح ہم چاہیں ایسا ہی ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ جب انسان خود اللہ سے ہدایت چاہے گا، ہدایت مانگے گا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں، مگر نہ ظالم چاہتے ہیں اور نہ ہی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ظالم کو ہدایت دی جائے۔ کیونکہ فائد جناب وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے تو ان کو بار بار یہ دیتے رہے ہیں، ان کو بار بار ہم ان کے پاس بھیجتے رہے ہیں، پے در پہ ہم لوگ اپنا کلام کو لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پہلے دفعہ تو نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں، صحیفے آتے رہے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں۔ جیسے تورات آئی، پھر اس کی تفصیل کے لیے بتایا گیا کہ انجیل آ گئی، قرآن آ گیا، یا اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ بھیجے گئے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پے در پہ بھیجتے رہے اپنے احکامات تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر ہوگا کیا؟ وہ لان جس کی قسمت میں نہیں ہے وہ لاتے نہیں ہیں۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو الذین آتینہم الکتاب من قبلہ ہم بہ مؤمنون، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لے، یعنی وہ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پایا، تو اس میں دونوں چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جو ایک وفد جو تھا وہ وہاں سے حبشہ سے، کیونکہ جب حبشہ کے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں وہاں ملک اس کو ان کے ملک میں پھیل گئی، تو وہاں سے کوئی 20 کے قریب عیسائیوں کا وفد تحقیقات معلوم کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ معظمہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ تو قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر ادھر کھڑے ہو گئے، یا وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وفد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ تو قرآن کی آیات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر انہوں نے ان کے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ یعنی وہ اسی وقت جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف کا، اللہ ہی کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات موجود ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور ان کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کا راستہ روک لیا اور انہیں سخت ملامت کی، ان کی بڑی بے عزتی کی، اور ان سے یہ کہا کہ تم بڑے نامراد لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اس شخص کے حالات کی تحقیقات کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم تو ان کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس میں مان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق تو ہم نے کبھی ایسا کوئی وقت دیکھا نہیں جو اتنا بیوقوف ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ سلامت بھائی تم پر، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کرتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو اور تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ان کا جواب تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ان سے کہا اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو ان سے وہ مراد بھی لوگ مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ پر قرآن پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی وغیرہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر تو وہ جو اسلام سے پہلے تورات اور انجیل پر ایمان لانے کا اور ان پر عمل کرنے کا، دوسرا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کا۔ تو وہی ان مومنین کے اہل کتاب کی یہ صفات بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، یا گناہ کے بعد توبہ استغفار اور نیک عمل کرتے ہیں،
اور انہیں اللہ نے جو روزی دی ہے اس کا ایک حصہ بلائی کرام میں خرچ کرتے ہیں اور محروم اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ دورہ اجر کے لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو ان لوگوں کو دوہرا اجر دیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہوا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھا ان پر ایمان لایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یعنی ایک اپنے نبی پر لانے کا اور ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، کیونکہ اس نے وہ چیز چھوڑ دی، یعنی اس نے ایک اسلام پہ وہ ایمان لایا، یہ نہیں کہ وہ کوئی مسیح اسلام کے سیدنا عیسیٰ پہ کوئی ذات پر ایک ایمان لایا، وہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، ان پر ایمان لے کے اور ان کی کتاب پر ایمان لایا، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اب صرف اسی کو ذات کے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ان کو مسیح کا مسیحت جو اختیار کر لی تو وہ ان پہ تو نہیں ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ان پہ پھر ان کو ڈبل دوہرا اجر ملے گا، اور انہوں نے یہی کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا، جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا آمنا بھی وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، جب ان سے پڑھے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے، قالوا آمنا بھی انه الحق من ربنا وانا كنا من قبله مسلمین، یعنی ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے، یعنی ہم تو پہلے ہی نبی پر اور ان کی کتابوں آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، اس لیے کہ اسلام کے سوائے ہمارا تو کوئی دین تھا ہی نہیں۔ اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے کر اسے بھی ہم نے مان لیا، لہٰذا در حقیقت ہمارے دین میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں، بلکہ ہم جیسے پہلے مسلمان تھے ویسے ابھی مسلمان ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین تو یہی اسلام ہی رہا ہے، اور ہر زمانے میں ہر زمانے میں ان کے نبی کے پیروکار تو سارے مسلمان ہی تھے، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے مسلمان، ایسا نہیں ہے، ہر نبی کا جس نے مسلمان یعنی اپنے آپ کو تابع کر دینا مسلم، اللہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو آ، ہر بات ماننے کی تسلیم کر لینا، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی جو بات مانے گا، نبی کی بات مانے گا تو مسلمان ہی ہوگا۔ تو کہہ رہے ہم تو پہلے ہی نبی پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے۔ اور پھر ان کے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون الحسنة بالسيئة ومما رزقناهم ينفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کو ظلم کیا جائے تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، کوئی ان کی بے عزتی کرے تو اس کی بے عزتی نہیں کرتے، جیسے بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا انہوں نے بے عزتی کی ابو جہل وغیرہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اور مما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی وہ حبشہ سے اتنی دور چل کے آئے ہیں اور تو اپنا خرچ کر کے اس بات پہ آئے کہ وہ نبی کو دیکھیں کہ اگر نبی سچے ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے خرچ کیا، نہیں کہ یہ بھی اتنا خرچ دیا، ویسے بھی اللہ کی راہ میں غریبوں پہ محتاجوں پہ خرچ کرنا یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے مسلمان کی، اور ہم پڑھ بھی آئے کہ جب ان کی صفات آتی ہیں تو پھر یہی ہوتے ہیں کہ ان میں سے یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ جو اللہ کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ لغو بات کو دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، اور ہم تو سلام ہو تم پر، ہم تم سے کوئی جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم کو جاہلوں سے ہم منہ نہیں لگتے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بلا وجہ بحث نہیں کرتے، ہم نے پڑھا ہے جیسے اب عباد الرحمان کی ایک صفت میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کے وابستہ ان سے پڑھتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تم سے جھگڑنے والے نہیں ہیں، تو یہاں یہی بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا جیسے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہے۔ پھر جیسے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، اور وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ وہاں سے بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طور پہ گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں وہ شریک نہیں ہوتے کہ بلا وجہ کا کوئی لایانی کام ہو رہا ہو لغو ہو رہا ہو اس میں وہ خود بھی تماشا دیکھنے لگ جائیں اس میں شامل ہو جائیں، یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پھر عباد الرحمان کی صفات میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک جو اللہ کو مانے گا، جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا، پھر وہ ان چیزوں سے اعراض کرے گا، وہ نہ ہی تو بلا وجہ جھگڑا کرے گا، اور اگر اگر غلطی اس کی ہو بھی جاتی ہے، برائی کہیں دیکھتا بھی ہے تو اس کا برائی سے جواب نہیں دیتا، پھر وہ اس کو اپنی کسی اچھائی سے جواب دے گا، اگر ویسے بھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا
تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اچھا کام نیکی کر دے گا تو اس سے وہ گناہ بھی اس کا مٹ جائے گا، اور کسی سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ویسے بھی ہے کہ مسلمان تو کسی دوسرے مسلمان سے ہاتھ سے زبان سے کوئی اس کو سلامتی ہی ہوگی، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جہلوں سے الجھے گا نہیں، جہلوں سے بحث کرنے کا گنجائش ہے نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ کوئی ایسی بات اللہ نے کہ اس طرح نہ بحث کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں اللہ کو ہی گالی دینے لگ جائیں، تو ان سے منع کیا گیا۔ تو اسی طرح یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی صفات ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب تھے ان میں سے یہ لوگ بھی ان پہ ایمان لے آئے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک، مگر یہ کہ مشرکین مکہ ان میں سے بہت جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے وہ بہت ہی زبردست ایمان لے کے آئے، پھر ان کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں، کیونکہ ان کا تو درجات میں وہ سب سے بلند ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان صفات کے مکلف بنا دے جو یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بتائی ہیں جو اہل ایمان ہیں، جن میں یہ ہمیں صفت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ بات سنیں تو اللہ اور رسول کی بات سنیں تو پھر یقین اپنے ایمان لے آئیں، کیونکہ جب وہ جو سنتا ہے اس پہ اثر کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، جیسے ان کے بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائے، اور اچھی ہر برائی کو ہم اچھائی سے نیکی سے دفاع کریں، یہ نہ ہو کہ برائی کا جواب برائی سے دیں، اس سے بڑھ کے برائی سے دیں، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر آپ نے بھی کسی کی برائی کا جواب برائی سے دینا ہے تو آپ میں اس میں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ اگر آپ اس کو نیکی کی کوئی اچھائی سے اس کا جواب دیں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان بہتر ہوگا جو اس کا جواب نیکی سے دے گا، اور پھر اللہ تبارک پر ہمارے یہ توفیق بھی دے گا، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں سے ہم خرچ بھی کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ کہ وہ لوگ، یہ مومنین کی صفت میں سے ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور کوئی لغو بات دیکھیں تو اس پہ اراض کریں، اور کوئی اگر آپ جھگڑا کرے آپ سے تو ان کو صاف کر دیں، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارا اعمال، ہم جو جالوں سے اس میں کسی بات میں شامل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔